لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا تعقلون. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پاک جل شانہ نے کرم فرمایا، بندہ نوازی فرمائی، بہت بڑا احسان ہوا اس مالک کائنات کا کہ اپنے بندوں کو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کی خیر و برکت عطا فرمائی. خداوند عالم نے جو چیز بھی مسلمانوں کو اپنے بندوں کو عطا فرمائی اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں. اللہ پاک جل شانہ کا آدمی کے بھوکا پیاسا رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر وہ فرشتوں کے سامنے، مخلوقات کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرا ہے وہ میرے پوچھے بغیر کھاتا بھی نہیں. دنیا کا دستور ہے، لوگ کہا کرتے ہیں کہ یار ہم نے سنا ہے فلاں آدمی سے تیری یاری ہے، کہ واہ واہ وہ تو میرے بغیر روٹی بھی نہیں کھا سکتا، وہ میرے بغیر پانی نہیں پی سکتا، وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہی حال اپنے بندوں کے ساتھ فرمایا کہ فرشتوں تمہارے پیٹ نہیں، تمہیں پیاس نہیں لگتی، تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہیں بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، میرے بندوں کے ساتھ اس قدر بکھیڑے لگے ہوئے ہیں. کہیں نفسانی خواہشات ہیں، کہیں پیاس ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے. ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ پاک فرما اگر میں منع کر دوں تو یہ 16-17 گھنٹے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتے. جب تک میں اجازت نہ دوں پانی حلق میں نہیں جانے دیتے. اور فرمایا فرشتوں او جبریل تو سارے ملائکہ کا سردار ہے،
مگر تجھے کیا پتا ہے یہ میرے بندے میرے اتنے بڑے غلام ہیں، اتنے پابند ہیں میرے حکم کے کہ میں نے منع کر دیا کہ روزہ رکھ کر اپنی بیوی کی طرف خواہش کی نظر نہ ڈالنا. کہتا سامنے بیٹھی رہی، اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور پھر دوسری صفت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے جو صفت میری ہے، جو عادات میرے ہیں وہ میرے دوست میں آ جائیں. جو طریقہ میرا ہے وہ میرے دوست کا ہونا چاہیے، جو لباس میرا ہے وہ میرے یار کا بھی ہو، جو کھانا پینا میرا ہے وہ میرے دوست کا بھی ہو، جو مکان بلڈنگ میرا ہے وہ میرے یار کا بھی ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو ہمیشہ کے لیے تو نہیں، ہر وقت کے لیے تو نہیں، میں ہوں خالق، میں ہوں مالک، میں ہوں معبود، اور میں ہوں پاکیزہ. نہ کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ بیوی بچے کا محتاج ہوں. آجا دن میں ایک مہینے کے لیے خدائی والی صفتیں میں تجھ میں پیدا کر دوں. صفت رحمان کی اور آ جائے بندے میں. اور اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، ان کا مضمون بڑا اہم ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ سونے کا کمانا بڑا مشکل، جواہرات کا حاصل کرنا بڑا مشکل، انمول ہیرے حاصل کرنا بڑا مشکل، اور جب مل جائیں تو ان کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل. دولت مند سرمایہ دارہ لوگوں سے پوچھو کہ دولت مند لوگوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت اس فکر میں ہے یہ کارخانہ خراب نہ ہو جائے، یہ کاروبار یوں نہ ہو جائے، یہ یوں نہ ہو جائے. بہرحال اس کو فکر لگا رہتا ہے. یعنی پہلے تو کمانا مشکل اور کمانے کے بعد سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل. دولت حاصل کرنا پہلے تو مشکل، کما کر اس کا سنبھالنا بڑا مشکل. اگر دولت کمائی اور جوئے میں جتا دی تو کیا خاک کمانا ہوا. سونا کمایا اور یوں ہی پھینک دیا تو کیا فائدہ سونا کمانے کا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو جو تم نے رمضان میں توبہ کی، جو استغفار کی، جو قرآن مجید کی تلاوت کی، جو درود پاک پڑھا، جو اللہ اللہ کی، جو تراویحاں پڑھی، ان نیکیوں کو اب عید کی نماز کے بعد نماز چھوڑ کر بدماشی کر کے حرام خوری کر کے ضائع نہ کرنا. ضائع کرنے والے لوگ ہمیشہ خسارے میں ہوتے ہیں. لوگوں کی عموماً عادت یہ ہے، اچھے بھلے روزہ رکھنے والے، نماز رمضان شریف میں نمازیں ادا کرنے والے عید کے بعد نمازوں کو پھینک دیتے ہیں جیسے 60 ٹکٹ مل گیا جنت کا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز تو پڑھتے ہیں پر پتہ ہی نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں. نماز تو ہم پڑھتے ہیں پر معلوم تو نہیں کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں. تو فرمایا کہ ایک نشانی ہے قبولیت کی، اور وہ یہ کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھو ظہر قبول ہو گئی. اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی قبول ہو گئی. اگر مغرب کے بعد عشاء کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب قبول ہو گئی. اسی طرح سے اب میں کہتا ہوں اگر رمضان کے بعد نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھو کہ رمضان کی نمازیں قبول ہو گئی. اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ نیکیوں کو اپنے آخری دم تک سنبھال کے رکھو. حبطت اعمالہم قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم اولئک الذین کفروا بآیات ربہم
وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ فرمایا او لوگوں اب کفر کر کر کے اب اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اب شرک کر کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اب نمازیں ترک کر کر کے اپنی نیکیوں کو آگ نہ لگاؤ، اب گناہ کما کما کر کے اپنے دین کو نہ مٹاؤ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کا تماشا بنا رکھا ہے۔ دیندار تو اسے کہتے ہیں آخری وقت تک اپنے دین کے ساتھ چمٹا رہے، آخری وقت تک اپنے ایمان پہ مضبوط رہے، آخری وقت تک رب ذوالجلال کی قسم ادھر دم نکل رہا ہو ادھر تلاوت ہو رہی ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی ادھر دم نکلے ادھر کلمہ زبان پہ آ جائے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی آخری نماز بھی ادھر جماعت سے ادا کی ادھر بلاوا آ گیا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ مرد کی نیکی عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں، میں تو ان کو دنیا میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، ان کو حلاوت دیتا ہوں، ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے، عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مسلمان ہو کر اور جن لوگوں نے رمضان مبارک کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے، رمضان مبارک میں بھی شراب پیتے رہے، رمضان مبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے۔ کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا، ٹانگے والے، رکشوں والے، کھونچوں والے، پکوڑوں والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزدار یہ رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا، میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا۔ اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا، چرس کا نہیں کیا، فیم کا نہیں کیا، بھنگ کا نہیں کیا۔ سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ بھی پلایا کروں گا۔ پھر منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور کیسے خرچہ پورا ہو؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے، تو ہوا میں اڑاتا ہے، بدماشیوں میں اڑاتا ہے، لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے۔ آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو کہ وہ نماز کی قدر نہیں، رمضان کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے، تو مریں گے کیسے نہیں؟
لگے گا جب تم کسی کے بنوئی گیری تمہارے ساتھ کون لگے گا؟ میں کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے، کسی کا تعلق امریکہ سے، کسی کا تعلق روس سے، کسی کا چائنا سے، کسی کا فرانس سے، مسلمان کا خدا سے. جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا، اب چاہے یہ اسرائیلی مارے، یہودی مارے، امریکی مارے، روسی مارے، کوئی بھی مارے، وہ تو مارے گا. آج ہم نے مزاج بدل دیا، طبیعتیں بدل گئی، ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی، نوجوان تباہ ہو گیا. تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں، کالج اور سکول کے معاشرے نے ٹیلی ویژن اور گندے ماحول میں بیڑا غرق کر دیا گھروں کا. شرم آنی چاہیے ماں باپ. ڈوب کے مر جائیں وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے. تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں. کوئی گل نہیں جی، منڈا ٹھنڈا ہے. جب منڈا پہ سوٹا سر سے ماردا پھر روندے، پھر بھی آخیا کرو نا کوئی گل نہیں، ایک سوٹا ماں کے سر میں مار گیا، منڈا ٹھنڈا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے. چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے، چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے، چلو پانچوں کلمے یاد کر جائیں گے، چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے. بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا. بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی. اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے، عیسائیوں سے بھی آگے، ہندو سکھوں سے بھی آگے. الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا. چلو میری بات نہیں مانتے اقبال کی تو مانو. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم. مالک مصر ہو، حاکم ایران ہو تم. اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں. مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں. یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو حضرات صحابہ کرام کی قبروں پہ. دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا. کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ. جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی. کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی. میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے. قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا. ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں. اللہ اکبر کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے. رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے. عرض
فرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں ٹھیک ہے لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے ہیں اور میں کالے کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمۃ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں ہم، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کرے؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایسی مقدروں والی، تو ایسی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء کرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دونوں جوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے۔ مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو، یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شراب
بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا. خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں. بے غیرت کو، بے حیا بے شرم کو، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے. یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں. شکلیں چل رہی ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہی ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے. کون روکے؟ کس لیے روکے؟ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا جس ملک میں، جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی. مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی. بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، ادو قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے. بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماں جایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں. کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے. ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا. انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی. بھائی کہتا ہے بہن کو توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے. کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے. بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری نہیں. کہتا ہے بہن کو توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے. کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے. بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے. تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ خزانہ لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں. مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا. بھائی کہنے لگا تجھ ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟
اور دربار رسالت ہو خالی آ گئی. کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کہنے لگی 2 وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا. دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے. میرا تو دل چاہتا تھا، میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. میں نے کلمہ 2 وجہ سے نہیں پڑھا. پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا. اس لیے میں نے نہیں پڑھا. تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے مجبور کر کے کلمہ پڑھایا، اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے. مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی. اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی. کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں. دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے. میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے. وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا. چلو چلتے ہیں. دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں. وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے. ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے. جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی. اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے. اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی. افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے. اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة. اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو. یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا. چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی. تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی. اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے. اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن خبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا۔ بس اتنی سی بات کوئی آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی، کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا۔ کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھناؤنے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاؤنی بنانے کا پروگرام بنایا، بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھڑیال ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ، کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، اور ناگ وٹھوؤں، اور سانپ بیچھوؤں، اور فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ مسئلہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ۔ اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیانوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے آؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا
مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گربن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی بچ گئی، جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے گھڑیال اور طوفان مچ گیا، شور مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا۔ مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پر تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے، مر رہا ہے، مر اور مرے گا۔ الہ الا اللہ توحید-sunnah.com الا اللہ لا الہ الا۔ ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا۔ دیکھتا کیا ہے، صحابی سامنے سے شیر آیا، صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا۔ اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، سامنے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی نے للکار کر آواز دی، او جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا اور یوں لکھا ہے کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا، اور زبان حال سے یوں کہنے لگا، اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے، بالکل جھوٹ۔ شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، اور غلام کا ہے کا بازاروں میں پھرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ اس گلی سے نکلے، آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی، وہاں چلتے ہیں۔ اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں۔ تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے، اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، دم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا۔ اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا، کوئی اتنا بڑی شے ہے، ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا،
الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا. خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے. کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صوفی صحابی، کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے. تاریخ شاہد ہے دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا. تو آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں. شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی. کچھ اپنا بھی قصور مان لو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر. اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی. اسی کو کہتا ہے کہ یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا. یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا. میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. گریبان میں جا کر دیکھو، ٹٹول کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو، اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو، اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو، اپنی نظروں سے پوچھو، اپنی زبان سے پوچھو، اپنے پیٹ سے پوچھو تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے. کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے؟ یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟ اسے ہمکنار ہوں. یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے؟ یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟ صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ اللہ والے نہیں کرتے تھے. تم تو بڑے پیروں کو ماننے والوں پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے. مجدد الفسانی سرہندی سب قید رحمت اللہ علیہ نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے. بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے. وہ کائے کا سجدہ کرتے تھے، وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے. اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا. تو یوں سنا کا انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ، اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو، تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح. یہ پیر، یہ درویش، یہ قلندر، یہ ولی، یہ مولوی جو اکڑا ہوا نہیں، اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے. ہم تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں. تم جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو، تمہارے خیال میں ہماری کوئی قیمت نہیں. وضو کیا، سنتی پڑھی، جمعہ پڑھایا، بس ہمیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے. تم کیا جانو کہ صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے تذکرے، مرکز گورنمنٹ میں ہمارے تذکرے، کون سیدھا چل رہا ہے، کون الٹا چل رہا ہے، کون ہمارے لیے خطرناک ہے. اور تمہیں کیا پتا، ہمیں تو لوگ ڈبل اسٹار لکھتے ہیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھڑکی بنائی گئی، جھک کر داخل ہوگا، اسی بہانے سے جھک جائے گا. مگر اللہ والوں کو عقل اللہ ہی عطا کرتا ہے. جب وہاں گئے نا، انہوں نے کہا جی اس میں سے داخل ہو کے اندر چلنا ہے. مجدد صاحب نے پہلے دونوں پیر داخل کیے، بجائے یوں جھک کر داخل ہونے کے یوں لمبے ہو کے داخل ہوئے. پیر اندر پہلے داخل کر لیے، یعنی اور بے ادبی کی کہ پیر پہلے لے. میرے پاؤں ہے تیرا سر ہے، لاؤ ملاقات کر.
چکا ہی نہیں. پر اس اللہ والے کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں تو زندہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ مرووں کے سامنے جھکتے پھریں گے لوگ. انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے، یہ رات دن شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر کے مریں گے. لگے ہوئے ہیں میلے، بھر بھر کے خلقت جا رہی ہے. تھوڑے پھنسی کا علاج ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا، پانی چشمے کا پی آؤ، پانی چشمے کا پی آؤ. مخدوم رشید کے علاقے کے سارے سال اس کھڈے میں لوگ ہگتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس مہینے میں جا کر وہ گو کا ملا ہوا تبرک پی کے آتے ہیں. بڑا بہترین تبرک ہے وہ. نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی پخانہ کر کر کے بھر دی تھی نا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رو پڑے، فرمایا دیکھ میرے رب، تو نے حکم دیا، کہاں سے لکڑیاں لایا، چختے چیرے، تختوں کو جوڑا، اتنی محنت کی، میں نے کشتی بنائی اور ان ظالموں نے ہگ ہگ کے بھر دی. فرمایا میرے نوح گھبرانا، اگر انہی سے نہ چٹوا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی. گھبرانا، 950 سال مار کھانے والے پیغمبر، میں تیرا ساتھی ہوں، تو کیوں گھبرایا؟ وہ کانوں تک لبا لب پخانا کر 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 کے بڑھتی. قوم میں بیماری پھیل گئی. جو عورت چلے کہاں چلی کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں پخانا کرنے چلی ہوں. جو بڈھا پرانا پیپا جائے، بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں. اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی. وہ چھوٹے بڑے، امیر غریب، جوان بوڑھے، مرد اور پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے کسر 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 تنگ ہو گئے سارے. وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا. وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانا کرنے لگا نا، پیر پھسل گیا دھڑم اندر تبرک کے، اور وہ ساری جان لتھڑ گئی، سارا سن گیا. باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا، وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی. چڑھ گیا درخت پہ، کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی، بیماری کا علاج مل گیا، آؤ مفت. آ گئی دنیا بیماری سے، اور کیا چاہیے؟ بھاگی بھاگی خلق. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں یہ گند ہے، یہ کھاج کی دوا ہے، من لو اٹھا کے. لب بھر بھر کے، لوٹکیاں بھر بھر کے لے گئے لوگ. اور جب پخانا ختم ہو گیا تو کشتی دھو کر کے پی لی لوگوں نے. یہ جو اب گند کا پانی پیتے پھرتے ہیں نا، شاید اسی نسل سے ہے. یہ کیا اعتقاد ہے؟ نماز کے نیڑے نہیں، قرآن کے نیڑے نہیں، دین و ایمان کے نیڑے نہیں. ہے گرمی، پریشانی، بچوں کو اٹھائے ہوئے تکلیف، بس میں جگہ نہیں، گاڑی میں جگہ نہیں، ٹرک میں جگہ نہیں، بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، چل پی وینڈی ہے، ابھی پھر ہکاری نہ رہنی پئی. ایمان تو دے کس کا؟ انہی لوگوں کے لیے تم مرنے کے بعد قرآن پڑھا کرتے ہو، انہی لوگوں کے لیے تم جنت مانگتے ہو. پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتے ہو، کرے سوکھی کھیتی کو پل میں ہری، میری بار ہو جائے رحمت تیری. اور تو سالا چلاکی مارتا ہے، حرام کھا کھا کے شرک کر کر کے مر گیا، اللہ کو دھوکہ دیتا. اللہ میاں کمرہ تو سیانا ہے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ عقائد کو درست کرو، اپنے یقین کو بناؤ. یہ کوئی بات نہیں، کس نے تمہیں بتلایا ہے یہ طریقہ کار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غلامی آپ کو ملی ہے، خدا کی بندگی اگر آپ کو ملی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کر، ان کی اطاعت کر، فرما برداری کر، اس سے ادھر ادھر مت جا ورنہ خطا کھائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر سمد ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے باد و صابر کہے بغیر. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار، سارے جہان کے سردار، خدا کی ایک خدائی کے بعد کل کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اونچے. جیسے زمین سے آسمان اونچا، اس سے کہیں زیادہ میرے نبی کا ہم سب سے، سارے نبیوں سے شان اونچا. جس طرح آسمان کے ستارے سب چمکتے ہیں، جھمکتے ہیں، جگمگاتے ہیں، میرے نبی کی ہر سنت اسی طرح چمکتی ہے. چاند کو گرہن لگ سکتا ہے، سورج کو گرہن لگ سکتا ہے. کالی کملی والے کی ختم نبوت کے چاند کو، سورج کو نہ کبھی گرہن لگا ہے اور نہ لگ سکتا ہے. آج ایک اور طریقے سے آپ کو محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کا ارادہ ہے. صرف یوں کہنے سے بات نہیں بنتی، مجھے بڑی محبت ہے، مجھے بڑا تعلق ہے، میں بڑا عاشق ہوں، میں بڑا جانثار ہوں، میں بڑا مر مٹنے والا ہوں. علماء کرام نے محبت کے 4 اصول بتائے، محبت کے 4 اصول بتائے، 4 طریقے بتائے، 4 انواع بتائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ جس کی انتہا نہیں. اب میں اگر مثال دوں کہ فلاں چیز سے زیادہ ہو، فلاں چیز سے زیادہ ہو، فلاں شہر سے زیادہ ہو، تو اتنی کارگر بات ثابت نہ ہوگی. آؤ خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ ہمیں آپ سے کتنی محبت ہونی چاہیے. میں آئے محبت بھی آقا سے پوچھو، تم کون ہو خود بنانے والے. محبت بھی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے پوچھو، اور طریقہ محبت بھی اللہ کے پیغمبر سے پوچھو، تب بات بنے گی. یہ تو نہیں کہ محبت ہو سرکار کی اور طریقہ ہو میرا بنایا ہوا. محبت ہو امام الانبیاء سے اور طریقہ ہو کسی دنیا دار کا بنایا ہوا. اللہ پاک سے پوچھیں کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی اور کس طرح محبت رکھیں. اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میری اطاعت ہو گئی. ترجمہ سمجھو آیت کا. خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا ہے رضائے محمد. اللہ پاک نے اعلان کر دیا جو میرے قریب آنا چاہتے ہو، جو میرے نزدیک آنا چاہتے ہو، جو میرے بندے بننا چاہتے ہو، جو مجھے خدا ماننے والے ہیں، ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، میں خدا کی اطاعت کرو، میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا
اب آ جاؤ دربار رسالت میں چلتے ہیں. کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھے ہمیں آپ سے محبت کس طرح کی ہونی چاہیے, کتنی محبت ہونی چاہیے. کیا ہم صبح اٹھ کر ڈھول دھماکوں پہ تیرا نام لے کر ڈھول بجا لیا کریں, تیرا نام لے کر فرنگی کو کھڑکا لیا کریں, تیرا نام لے کر میوزک سے طرح طرح باجے بجا لیا کریں. نام تیرا کام ہمارا بن جایا کرے گا, دل کو تسلی ہوا کرے گی, روح تازی ہوا کرے گی, شیطان بھی راضی ہوا کرے گا. صبح صبح تیرا نام لیں گے. آواز آئی, کالی کملی والے نے اعلان کر دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے فیصلہ کر دیا, او میرے امتی, او میرا کلمہ پڑھنے والے, میری شفاعت کے امیدوار, آج میں تجھے معیار محبت بتاؤں, محبت کی کسوٹی بتاؤں. تجھے اپنی اولاد سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے. ابھی یہ طریقہ خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ اور میں غور کریں. اماں روٹی پکا رہی ہے, ایک روٹی توے پہ, ایک ہاتھ میں. پیارا پیارا بیٹا لگتے جگر نوری نگر گلی میں کھیلنے گیا. بڑے اطمینان سے کھانا پکا رہی تھی. اچانک بچے کے چیخنے کی آواز آئی. نہ کسی نے بلاوا دیا, نہ کسی نے اعلان کیا, نہ مولوی نے آواز دی. اپنے بچے کی آواز پہچان کر توے کی روٹی کے سرنے کا فکر نہیں, ہاتھ والی پھینک کر فوراً پردے کا فکر نہیں, دوپٹے کا فکر نہیں, باہر نکلنے کا فکر نہیں, دروازے سے باہر دوڑی آتی ہے. او لوگوں, میرے بچے کو کیا ہوا؟ ماں کو تکلیف ہوتی ہے, ماں کے دل میں درد اٹھتا ہے. میرے بچے کو کسی بچے نے مارا یا کسی جانور ڈنگر نے مارا, کیا بات پیش آئی میرے بچے کو؟ سوچ نہیں سکتی کہ میں پردے دار عورت ہوں, باہر کیسے نکلوں. یہ ابا کو اطلاع دیں گے, پھر پتہ کر لے گا, کوئی بات نہیں. بچے کی چیخ سن کر کے ماں باقی آتی ہے, دوڑی آتی ہے, باپ دوڑا آتا ہے, بہن آ رہی ہے, خالہ ماسی آ رہی ہے. بچے کی چیخ تو سارا برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ قرآن میرے تیرے دروازے پہ روزانہ رو رو کے واپس ہو جاتا ہے. ہم نے کبھی پوچھا ہے؟ اور نبی کبھی روتا ہے. پہلے مکان کچے تھے, مسلمان پکے تھے, مسجدیں کچی تھی, نمازی پکے تھے. اب مکان پکے ہیں, مسلمان کچے ہیں, مسجدیں پکی ہیں, نمازی کچے ہیں. اگر جائیداد بٹ رہی ہو, خیال آتے ہیں میرے سالے کے نام بھی اولاد ہونی چاہیے, میرے بہنوئی کو بھی ملنی چاہیے, میری بہن کو بھی ملنی چاہیے. زمین بٹ رہی ہے. ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ میری بہن نماز نہیں پڑھتی, جہنم کے انگاروں میں سڑے گی, نچی آنکھوں سے دیکھوں گا. آج تو بچی کا بنا ہوا ذرا سا منہ نہیں دیکھ سکتا. یعنی جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کو پتا ہے, سامنے بیٹی آ کر منہ سے کچھ نہ کہو, بس آنکھوں نکال کر یوں کہہ دو ابا, کلیجہ پھٹ جاتا ہے باپ کا. اور دین کا منہ دیکھ کر تیرا جگر پھٹ گیا, نبی کا دین لٹ گیا, تجھے کب فکر ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ گئی, نمازیں ختم ہو گئی, بدعت پھیل گئی, چاروں طرف ڈھول ہے, دھماکہ ہے, بدماشی ہے, گانا ہے, بجانا ہے. قرآن ختم ہو رہا ہے, ڈھول بج رہا ہے. قرآن ختم ہو رہا ہے, تنگری بڑھ رہی ہے. ہمیں شرم کب آئی؟ محبوب کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق تو ایسے لوگ تھے. ایک صحابی آتا ہے دربار رسالت میں, عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ نے پوچھا کیوں؟
کہتا جب میں اپنے گھر میں بیٹھتا ہوں رات ہو دن ہو میرے دل میں ایسی زبردست عشق کی آگ لگتی ہے، میں جب تک دوڑ کے آ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتی۔ دن ہو رات ہو کوئی وقت بھی ہو جب تک میں آپ کا چہرہ انور نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتی، مجھے روٹی اچھی نہیں لگتی، مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی، مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، مجھے بچے اچھے نہیں لگتے۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا محبت ہوگی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو بڑا جنتی ہے، جب تجھے میرے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا تعلق ہے تو جنتی ہے۔ آپ نے اگلی بات فرمائی، فرمایا یہ دل میں محبت کر کے میرا دیدار کرنا کافی نہیں، اگر تیری زبان سے کبھی جھوٹ نکلا یہ سارا دیدار ختم ہو جائے گا۔ امانت میں خیانت نہ کرنا۔ نصیحت فرمائی کہ تو اس پر قرار کر کے اس پر راضی ہو کے نہ بیٹھ جانا کہ مجھے تو بڑی محبت ہے، مجھے تو بڑا پیار ہے، مجھے تو بڑا تعلق ہے۔ فرمایا اس زبان کو پاک رکھنا جھوٹ سے، اس آنکھوں کو پاک رکھنا خیانت سے، کسی کی ماں بہن کو مت دیکھنا ورنہ اللہ پاک ان آنکھوں میں جہنم میں گرم کر کے سلیے پھیرے گا۔ آج یہی عنوان ہم سب کو تنگ کر رہا ہے، وہی نماز پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھو نہ رکھو، قرآن پڑھو نہ پڑھو، عبادت کرو نہ کرو، محبت تو ہے نا، دیکھ تو ہر سال چاہتا ہے نا، نیاز تو ہر سال لگاتا ہے نا، کوئی بات نہیں، سارے سال اگر مسجد میں نہیں آتا نہ آئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور جب اپنے ناک مبارک کا پانی نکالتے تھے صحابہ نے کبھی زمین پہ نہ گرنے دیا، ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے جسم پہ مل لیا۔ سرکار وضو فرماتے ہیں، وضو کا پانی صحابہ کرام نے کبھی زمین پہ نہ گرنے دیا، ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ جس کو حضور کے ہاتھ کا وہاں سے خود حضور کے ہاتھ سے پانی نہیں ملتا، وہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے ہاتھ سے تری لے کر اپنے منہ پہ مل رہا ہے۔ اتنی بڑی محبت ہے، کتنا بڑا تعلق ہے، کتنا بڑا پیار ہے کہ آقا مدنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مبارک کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آپ کے منہ مبارک کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ناک کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو یوں کرتے دیکھا تو کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے یوں فرمایا شابت ہے شابت ہے، تمہارے لیے اتنا کافی ہے، بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ بلکہ ارشاد فرمایا اس وقت میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم اتنے عاشق ہو، تم اتنے دیوانے ہو، تم اتنے پروانے ہو، تم اتنے مستانے ہو، تم بڑے جانثار ہو، میری ہر چیز سے پیار کرتے ہو۔ فرمایا او لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں نقد ابھی میں دیتا ہوں، دو چیزوں کی ضمانت تم دو، ایک تو زبان کی ضمانت دو کہ اس سے غلط بات نہیں نکالو گے، اور ایک نفسانی خواہشات کی جگہ کی ضمانت دو، اسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے علاوہ اس کو استعمال نہ کریں گے، نفسانی خواہشات کو پورا نہ کریں گے۔ فرمایا زبان کی نفسانی خواہشات کی ضمانت تم دے دو، نویں کالی کملی والا تمہیں جنت الفردوس کی نقد ضمانت دیتا ہے۔ آج روحانی بیماریاں ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ یہ سودا بڑا مہنگا پڑے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایسا سودا کیا، قرآن تعریف کرتا ہے ان کے سودے۔ ہم اور تم بازاروں میں جو سودے کرتے ہیں نا اس کی تعریف تو قرآن تو کیا، خدا تو کیا، وہ اچھا آدمی بھی نہیں کرے گا، اور صحابہ نے جو کاروبار کیا اللہ کا قرآن اس کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللہ پاک فرماتے ہیں میں خدا کے ساتھ میرے نبی کے غلاموں نے کاروبار کیا، جان مجھے دے دی، مال میرے سپرد کر دیا اور مجھ سے جنت خرید کر لی. اور ایک جگہ آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں میرے محبوب کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے میری ساتھ کاروبار کیا، جان مجھے دے دی، مال مجھے دے دیا، میری رضا خرید لی، میری خوشنودی خرید کر لی. عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ پہلا اصول یہ ہے کہ محبت رسول ہم لوگوں میں پائی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد کہے ابا یوں کرو، باپ یوں کہے بیٹا تیری مانوں یا کالی کملی والے کی مانوں، بیوی کہے کہ مجھے سینما دکھا کے لاؤ، نئی فلم گھر اپنے گھر کو بنائے تاکہ آپ کا دونوں بھی اور اولاد بھی ساری مل کر بدماش بن جائے، یہی VCR چلایا کریں گے. اگر ایمان والا ہے تو کہتا ہے بابا بات سن، یا تیری مانو، اگر تیری مانو تو گھر بستا ہے، کالی کملی والے کی نہ مانو تو میری قبر برباد ہوتی. یاد رکھو ویزے کی ضرورت پڑے گی اس ملک سب سے پہلی چوکی ہے قبر آخرت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر میں صحیح کام بن گیا نا پھر خیر ہے انشاءاللہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. آخرت کے تمام معاملات میں سب سے پہلا منظر، سب سے پہلی چوکی قبر کی چوکی ہے، جس میں اندھیرا ہے، جس میں خوفناک عذاب ہے. محبت رسول کی بنا پر لوگوں نے اپنی جان مال اس طریقے سے کھپائی کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ پروانہ نہایت غریب، مفلس نادار، بالکل غریب، گھر نہیں، گھر پر نہیں، کچھ بھی نہیں، شکل بھی کالی، قد بھی چھوٹا تھا، مگر دربار رسالت میں اس کے لیے بڑی گنجائش ہے. اندازہ لگاؤ اس زمان سے حضور کو کتنی بڑی محبت ہوگی. خود فرمایا چلائی بھی تیری شادی ہوئی کہ نہیں، یہ تو ایک پرسنلی بات تھی، گھر کی بات تھی، کون پوچھتا ہے. صحابی نے عرض کر دیا میرے آقا میری شادی کون کرے، میں تو بالکل لادار ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں. فکر نہ کر، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد رسول اللہ بنتا ہوں، میں تیری شادی کروں گا. اور اسی وقت فرمایا دوڑا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی موجود ہے، اس کو جا کر میری طرف سے پیغام دے کے آ نکاح کا. صحابی گیا، اسے بھی پتا تھا کہ اس کے پلے نہ کوٹھی نہ بنگلہ، کوٹھی بنگلہ تو کیا مکان بھی نہیں، جھوپڑا بھی نہیں، ذرا برابر انتظام بھی نہیں، اور پیٹ بھر کے کھانے کے لیے ایک وقت کی کھجور بھی نہیں. مگر چونکہ پیغام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اندازہ لگاؤ کہاں خوبصورت بیٹی، اور آدمی مر جاتا ہے بیٹی کے تمام چیزیں دیکھنے پالنے پر. صحابی نے فوراً عرض کر دیا اگر حضور کا پیغام ہے تو مجھے بسن شکریہ ہر طرح سے منظور ہے، میں اسی وقت نکاح کرنے کو تیار ہوں. اب پھر آ گیا حضور کے دربار میں، سب کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے پوچھا کیا بنا، کہ نہیں منظور ہو گیا، کام بن گیا. فرمایا پھر کوئی تیاری کر شادی کی. لگے تیاری کیا کرنی، اپنے پلے کچھ نہیں، تیاری کیا کرنی ہے. آئے فرمایا جا عثمان غنی کے پاس چلا جا، 300 درہم جا کے قرض لے لے، اور وہ قرض عثمان کے کھاتے میں میرے نام پہ لکھوا کے آ. تیرا
قرض میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا، میں چکاؤں گا، میں ذمہ دار ہوں۔ وہ آ گیا، عثمان نے اس کو دے دیے، فرمایا جا کوئی جھوپڑی کا انتظام کر۔ وہ معمولی تھا، غربت والا، ٹھکانا تو بنا کوئی کہ ہاں جی بناتا ہوں۔ برتن خریدے، کوئی جھوپڑی کے لیے سامان خریدا، کچھ کپڑا شپڑا بنا رہا ہے۔ اللہ غنی، بتاؤ غریب کا کتنا مشکل سے کام بنا، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کام بنا، یعنی آپ نے ہی تو قرضہ منگوایا اور آپ نے ہی شادی کا پیغام دیا۔ مدینے کی گلیوں میں خوش خوش پھر رہا ہے، میری بھی شادی ہوگی، میں بھی گھر والا بنوں گا، میرے بھی اللہ اولاد دے گا، وہ مجھے ابا کہہ کر بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کر سینے سے اٹھا کر لگاؤں گا، میری بھی جھونک بسے گی، میرا بھی گھر بسے گا۔ اس خوشی میں مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہا، تیاری کر رہا ہے۔ ادھر سے آواز آئی، مسجد نبوی کی چھت پہ کھڑے ہو کر کسی نے آواز لگا دی، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو میدان جہاد میں، کفر اسلام کو مٹانے کے لیے چڑھایا، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کا جھنڈا چمکانے کے لیے، نبی کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے میدان میں آؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، انصاف کرو۔ اگر یہ صحابی یہ سوچ لیتا میری تو منگنی بھی، نکاح بھی، شادی بھی سارا حضور نے کرایا اور تیاری کری، مجھے حضور نے حکم دیا، پہلے بھی جنگ و جہاد میں جاتا رہا ہوں، پھر کیا آئیں گے نہیں، پھر چلا جاؤں گا، یہ میری شادی تو حضور کے حکم کی تعمیل ہے، آپ کے حکم کو تو میں پورا کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی زیادہ نیک ہوتا تو دربار رسالت میں جا کے عرض کرتا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دو، شادی کروں یا جہاد میں جاؤں؟ اور ویسے مشورہ بھی دے دیتے، میرے خیال سے ہے جہاد تو پھر بھی آتے جاتے رہیں گے نا جی، یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے، مشورہ بھی دے دیتے۔ مگر وہ ایمان نگاہ نبوت نے اتنا پکا ان کو کر دیا تھا، اتنے مقام سے پہنچا دیا تھا، کہاں شادی، کہاں بیگم، کہاں بیوی، کہاں جھوپڑا، کہاں برتن، کہاں تیاری، کہاں مسکینی، کہاں غربت۔ دکانداروں کے پاس جا کے اللہ والا رونے لگا، لو برتن واپس لے لو، کپڑا واپس لے لو، یہ جھوپڑی کا انتظام واپس لے لو، اور تیری شادی ہو رہی تھی، کہنے لگا میں شادی کیسے کروں، میرے اللہ نے مجھے بلا لیا۔ میدان جہاد میں مجھے بلایا گیا ہے، اسلام بچتا رہے میں شادیاں کروں، میرے آقا کی سنتوں پہ حملہ ہو اور میں شادیوں میں لگا ہوں۔ قرآن کریم کو مٹانے کے لیے کفر کی طاقت آئے، شرک چڑھ کر آئے، توحید کو میں لیے بیٹھا ہوں۔ دکانداروں نے کپڑا واپس لے لیا، برتن واپس لے لیے، سامان واپس لے لیا، گھوڑا لیا، تلوار لی، انہی پیسوں سے، پہلے گھوڑا تلوار بھی نہیں تھا نا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کا قافلہ لے کر میدان جہاد میں پہنچے۔ جب سے جہاد ختم کیا نا مسلمانوں نے، یہ پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے، یہودیوں کے محتاج، عیسائیوں کے محتاج، کافروں کے محتاج۔ اگر ہم جہاد کرتے رہتے، خدا کی قسم پوری دنیا آج ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوتی، ہم سب کے سردار ہوتے۔ آدھا قرآن چھوڑ رکھا مسلمانوں، آدھا قرآن، جہادو جہادو جہادو، اس کا مطلب کوٹھیاں بنگلے بنانا نہیں، اس کا مطلب تخت و تاج بنانا نہیں، اس کا مطلب ممبریاں وصول کرنا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے شرک کو مٹاؤ، توحید کو جگمگاؤ، بدعت کو مٹاؤ، سنتوں کو چمکاؤ، آؤ میدان جہاد میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو غالب کر دو۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں پہنچے
تو آپ کے یاد آیا، خود پوچھا میرا جوان کہاں ہے، جنید کہاں ہے، وہ مسکین جس کی شادی کا میں نے انتظام کیا تھا، بڑی مشکل سے کام بڑا تھا بیچارے کا، وہ کہاں ہے؟ اللہ غنی، کسی نے آواز دی، فجریحت جرحین شدیدہ، کالی کملی والے 70 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈال پڑا ہے۔ اس نے اپنی آرزو قربان کر دی، اس نے اپنی حسرتیں قربان کر دی، اس نے اپنی تمنائیں قربان کر دی، اس نے اپنی نفسانی خواہشات قربان کر دی، اس نے اپنا گھر بار سمجھو قربان کر دیا۔ جب دین کی بات آئی، اسلام کی بات آئی، سارا کچھ چھوڑ کر سب سے اگلے صف میں کھڑا ہو کے لڑا ہے، اور اتنے زخم آئے، اتنے زخم آئے، انگلی کے پوروں سے سگی بہن نے پہچانا۔ بڑی مشکل سے پہچانا ہے۔ اللہ اکبر، رحمت کائنات کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ ارے اندازہ لگاؤ، ہم میں سے کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی ٹیکہ لگتا ہوا مرے گا، کوئی دوا گولی دنیا سے حلق میں لے جاتا ہوا مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کوٹھی بنگلے میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے کام طرف سے مرے گا۔ سرکار نے زمین پہ بیٹھ کے فرما دیا، جلدی کرو، میرے دیوانے کو میری گود میں لے آؤ۔ اتنی بڑی ہمت، سارا کچھ قربان کر، رحمت والی گود میں جب رکھ دیا سر، ہوش آیا اور سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگا۔ کسی کو بیٹی پوچھے گی ابا کیا حال ہے، کسی کو بہن پوچھے گی بھائی جان تیرا کیا حال ہے، کسی کو بھانجا پوچھے گا مامو جان کیا حال ہے۔ خدا کی قسم، اس جوان کے مقدروں پہ 2 جہان قربان نہ کر دوں، سرکار پوچھ رہے ہیں میرے دیوانے تیرا کیا حال ہے۔ عرض کرتا ہوں میرے آقا تیرا دیدار مل گیا، میرے دکھڑے ٹل گئے، میری حسرت پوری ہو گئی، میری تمنا پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی۔ میں یہی چاہتا تھا میدان جہاد ہو کہ انگنت میرے بدن پہ زخم ہو اور دنیا سے اس حال میں جاؤں، آنکھ میری ہو، دیدار تیرا ہو۔ آج مرنے والوں کو کلمہ نصیب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہزاروں لاکھوں میں سے ایک مرتا ہے، عادت ہی نہیں ہے ہماری۔ کون تلاوت کرے؟ پاس بیٹھنے والوں کو بھی قرآن یاد نہیں، نہ مزاج ہے نہ ذوق ہے، اور مرنے والے کا بھی نہ مزاج ہے نہ ذوق ہے، مرنے والے کا بھی نہ مزاج ہے نہ ذوق ہے۔ ادھر آدمی مرتا ہے، گھر والے کو ویسے اس کو پہلے بس رو رہا ہائے ہائے ہائے، اسے بھی تسلی ہو جاتی ہے، لے بھی تختہ نکل۔ بتاؤ گھر والے کے رونے سے کیا فائدہ؟ کبھی تم نے یہ دنیا میں مسئلہ سنا اللہ پاک نے کسی کو فرمایا ہو آ میں تجھے جنت دوں گا اس لیے کہ تیرے گھر والے زیادہ روئے تھے؟ اس سے بات نہیں بنتی۔ میں عشق کی بات کر رہا تھا، عشق اس کا نام ہے کہ اپنا بیوی والا مسئلہ، بچوں والا مسئلہ، شادی والا مسئلہ صحابی نے بغیر پوچھے ٹھکرا دیا، آقا کی محبت پہ آ کر جان دے دی۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ایک لفظ ہے، اگر تمہاری توجہ ہے، جس وقت مسکرایا حضرت نے ماتھے پہ بوسہ دے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا سے روانگی ہو، امام الانبیاء ماتھے پہ بوسہ دے، اور صرف چوما نہیں، بوسہ ہی نہیں دیا، فرمایا فزتا بھی رب الکعبہ، اور نوجوان میں کعبے کے مالک کی قسم کھاتا ہوں تو کامیاب ہو گیا۔ دل تو تمہارا بھی کر رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ چلو نبی فرشتے
نبی اگر بوسا دینے والے نہ آئے، فرشتہ ہی ماتھے سے بوسا دے دے تو بوسے دے گا یا رگڑے لگائے گا؟ اور یہ تو خدا کا کرم ہے کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ پیسے ویسے لے کر کے ادھر ادھر کام نہیں کرتا، ورنہ کہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا ہمیں تو کبھی سے مروا دیتے. کہتے پھڑ پھڑ پیے گا نوٹ کاری نہیں، اس کا تختہ کر دے پیسے. وہ لینا دینا نہیں کرتا، وہ معاملہ کبھی سے خراب ہو جاتا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت بھی میں تمہیں حال بتاؤں، حیران ہو جاؤ گے. اب بتاؤ، گود آقا کی ہے، رحمت والی گود ہے، دیدار ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا مل سکتا ہے اس کائنات میں؟ مگر توجہ کرو، صحابی کا ادب دیکھو، صحابی کا عزم دیکھو، صحابی کا اکرام دیکھو، صحابی کے دل کے جذبات دیکھو. تھا تو زخمی، سارا بدن کٹا ہوا تھا، جب رگوں سے روح نکلنے لگی اچھل کر پلٹ کر پوری طاقت سے زور لگا کر اپنا رخسار حضور کے قدموں میں رکھ دیا. تیرے قدموں میں میرا دم نکل جائے تو میں بڑا کامیاب. ہم لوگ اپنی زندگیوں میں نہ جانے کب غور کریں گے، جان نکلنے کے بعد وہ کون سا وقت آئے گا. پھر تو لوگ بڑی پچھتائیں گے. قرآن کہتا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. الہی مجھے اب کے دنیا میں بھیج دے. او مولا قسم کھاتا ہوں تیری ذات کی، ہر وقت قرآن پڑھوں گا، ہر وقت تیرے محبوب پہ درود پاک پڑھوں گا، ہر وقت مسجد میں رہوں گا، ہر وقت تیرا نام لیا کروں گا. آواز آتی ہے وکیل اليوم ينساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اللہ پاک جواب دیں گے، میرے یہاں یہ دستور نہیں، میرا یہ قانون نہیں. اور میں اگلی بات تمہیں بتلاؤں، اگر محبت ہے تو مزہ آئے گا. اللہ پاک فرمائیں گے، آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرتا ہے، میرے محبوب کی زبان کو یقین نہ کیا. میرے یہاں کا نظام دیکھ کر اپیل کرتا ہے، میرے محبوب کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ آیا، جس نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر تجھے میرا قرآن سنایا. جہاں دنیا میں تم نے میری پرواہ نہ کی، آج مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں. مدینے پاک میں اعلان ہو گیا، صحابی شہید ہو گیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کھڑے کھڑے رو رہے ہیں، کاش یہ موت میری ہوتی. گود امام الانبیاء کی ہوتی رحمت والی، دیدار کرتا جاتا حضور کی رحمت والی گود میں، میرا دم ٹوٹتا، میرا آخری سانس آقا کی گود میں نکلتا. سارا مدینہ آ گیا، سارے مضافات مدینے کے لوگ آ گئے، شور مچ گیا. آؤ، تھا تو مسکین، تھا تو غریب، تھا تو نادار، تھا تو مفلس، تھا تو بیچارہ بغیر سر پر کا آدمی، لیکن اس کا اللہ پاک کی یہاں مقام دیکھو کہ حضور کی رحمت والی گود میں دم توڑا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بات جو قربانی اس نے دی ہے، اور کلیجے سے ہاتھ رکھ کے تو سوچا ہم نے کون دے سکتا ہے. شادی والا شادی جیسا کام بن رہا ہو اور اسے چھوڑ کر آدمی اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے جا کر مار کر. مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے. اللہ پاک میرا تیرا بھی جنازہ وہاں سے گزار دے. اللہ پاک ہم سب کو مدینے پاک کا دفن نصیب فرما دے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے مدینے کا دفن جس کو مل جائے. اس لیے قرآن کریم کا لا اقسم بہذا البلد، اور میرے محبوب مجھے جن گلیوں میں سے آپ چلتے ہیں، مجھے ان گلیوں کی قسم، تیرے شہر کی قسم. اتنا برکتوں والا شہر، اتنا برکتوں والا مدینہ. مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے
اور بڑھ کر سنو، جنازہ اٹھانے والا ابو بکر صدیق ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-sunnat.com. الا اللہ، لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ، لا الہ الا اللہ.